رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف رواں دواں ہے، اور آپ کے پیشے کے متعلق کوئی متعین روایتیں تو نہیں ہیں، حال البتہ یہ بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کی بکریاں چرائیں، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی نبی ایسا نہیں اللہ کے انبیاء میں سے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی بنو سعد کی چند قیرات پر بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر کے آپ شام کی طرف گئے۔ سیدہ ختیجہ بنت خویلد قریش کی ایک معزز خاتون تھی اور تاجر تھی، یہ لوگوں کو مزاربت پر مال دیا کرتی تھی، اور اس مال میں مزاربت کے اصولوں کو طے کر کے کچھ نفع کے طور پر مال ان سے لیا کرتی تھی۔ قریش تاجر پیشہ لوگ تھے، تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی راست گوئی، امانت داری اور مکارم اخلاق کو سنا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ سیدہ ختیجہ کا مال لے کر اگر شام کی طرف تجارت کے لیے جائیں تو ختیجہ ان کو مال دینے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کر تجارت کے طور پر شام کی طرف گئے، اور اس شام کے سفر میں سیدہ ختیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر جب شام پہنچے تو میسرہ غلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اس سفر کی کیفیت، مال بیچنا، خریدنا، لوگوں کے ساتھ بیچتے خریدتے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کی گفتگو، آپ کا اخلاق کیسا تھا، وہ مکمل نوٹ کرتا رہا۔ اس سفر کے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے نفع عطا کیا، اور سیدہ ختیجہ تک یہ مال پہنچا۔ انہوں نے جب مال میں بے حد برکتیں دیکھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے میسرہ غلام سے یہ باتیں سنی کہ نبی علیہ السلام کس قدر بلند پایا کردار اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا انداز فکر کس قدر عجیب تھا، آپ کی امانت داری کتنا پرزور تھی، اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ سارے مشاہدات جب میسرہ نے سیدہ ختیجہ کو پیش کیے تو سیدہ ختیجہ کو گویا کہ گم گشتہ جوہر جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس سے پہلے سیدہ ختیجہ کے سامنے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے سرداروں نے قریش کے پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے حوالے سے میسرہ نے بہت ساری باتیں سیدہ ختیجہ کے سامنے پیش کی تو سیدہ ختیجہ کے دل میں آپ کے بارے میں نکاح کا خیال پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام اس بات پر راضی ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے بات کی، سیدہ ختیجہ نے اپنے چچا سے بات کی، شادی کا پیغام دیا، اس کے بعد نکاح ہوا۔ بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ اور رؤسائے مضر قبیلے کے بڑے بڑے سردار بھی اس نکاح میں شامل ہوئے۔ اس کا نکاح بعد تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ چیمگوئیاں کی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ بڑی سردار تھی، تاجر تھی، معزز گھرانے کی تھی اور مالدار تھی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی حیثیت سے تھے، مال بھی کم تھا، یتیم پلے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس موافقت کو بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا کہ یہ نکاح کیسا ہے، اس میں برابری نہیں ہے، ایک طرف کمزور ہے مالی اعتبار سے، یتیم ہے، اور ایک طرف سردار ہے۔ اس وقت ابو طالب نے نکاح کے دوران کہا تھا، لوگوں یاد رکھو، خطبہ دینے کے بعد اس نکاح پر میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن یاد رکھو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کا موازنہ دولت سے نہ کرواؤ، حسب نسب سے نہ کرواؤ۔ یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے جو کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی سایہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ دنیا آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو چیلنج کر کے یہ پوچھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اعلیٰ اخلاق جیسا اور اعلیٰ امانت داری جیسا کوئی شخص لا کر پیش کرو جن کے ہم مثل ہو۔ یعنی کردار اور عمل اور امانت داری میں اور فہم و فراست میں اور بہترین سیرت کے اعتبار سے آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا یہ نکاح بہترین نکاح ہے جو ابو طالب نے پڑھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ ختیجہ کا 40 سال کی عمر میں نکاح، اور آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ اس کے بعد سیدہ ختیجہ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور کس طرح آپ کو یہ نبوت حاصل ہوئی، اور سیدہ ختیجہ نے اس نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی آب یاری